الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ ناظرین کرام، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینہ کی کچھ خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے اہم اور ممتاز ہو جاتا ہے۔ اس مہینہ کی ایک الگ ہی شان ہے۔ یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے جداگانہ حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس مہینے کی کچھ خصوصیات ہیں جو اسے اہم اور عظیم بنا دیتی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول اسی مبارک مہینہ یعنی رمضان المبارک کے اندر ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ یہ مبارک رات رمضان المبارک کے مہینہ میں آخری عشرے میں طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو شب قدر کے اندر یہ قرآن نازل ہوا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے کچھ بھائیوں نے لیلۃ مبارکہ یعنی مبارک رات کی تشریح کرتے ہوئے غلط مفہوم لیا اور شعبان کی 15ویں رات، جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، اسے مراد دے لیا کہ قرآن کریم کا نزول جو ہے وہ شب برات کے اندر ہوا ہے۔ اور اس طریقے سے شب برات یعنی 15ویں شعبان کی عظمت میں نکھار پیدا کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے سامنے شب برات کو بہت اہم بتایا جاتا ہے، جبکہ یہ موقف غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس طرح سے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ دخان کے اندر اگرچہ مبارک رات میں قرآن کریم کے نازل ہونے کا ذکر کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ قرآن ہی کے اندر صراحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ مبارک رات سے شعبان کی 15ویں رات مبارک لینا، مراد لینا یہ غلط ہے، بلکہ رمضان کے اندر وہ مبارک رات آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، سورہ بقرہ آیت نمبر 185، کہ رمضان کا مہینہ جس کے اندر قرآن کریم نازل کیا گیا، لہٰذا جب رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا تو پھر یہ رمضان کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ دونوں الگ الگ مہینے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے اندر شعبان داخل نہیں ہو سکتا، لہٰذا شعبان کی 15ویں رات مراد لینا مبارک رات سے یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اب رہی بات رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن نازل ہوا اور اللہ رب العالمین نے مبارک رات کے اندر نازل کیا، تو مبارک رات وہ کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود اس کی تشریح کر دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر کے اندر نازل کیا۔ اور شب قدر یہ ہم تمامی حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک ہی کے مہینے میں ہوتی ہے، جس کے مطابق اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لہٰذا جو رات 1000 مہینے سے بہتر ہو جائے وہ واقعی میں ایک مبارک رات ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا، یہ رمضان کی پہلی خصوصیت ہے۔ اسی طرح دوسری خصوصیت، اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر اپنے بہت سے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے ان للہ عند کل فطر عتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ، صحیح الجامع، یہ روایت حسن ہے کہ اللہ رب العالمین افطاری کے وقت اپنے بندوں میں سے بہت سے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری روایت کے اندر ان للہ عتقاء فی کل یوم ولیلہ ولکل عبد منہم دعوۃ مستجابہ، یعنی ہر رات اور دن میں اللہ رب العالمین بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور بندوں کے لیے اس مبارک مہینے میں ایک مقبول دعا ہوتی ہے، یعنی دعا کی ایسی گھڑی ہے کہ انسان اگر دعا کر لیتا تو اس کی دعا رد نہیں جائے گی، قبول کی جائے گی۔ یہ رمضان کے مہینے کی خصوصیت ہے۔ یعنی دوسری خصوصیت کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دے دیتا ہے۔ اسی طرح تیسری خصوصیت جو ہے وہ جنت کے دروازوں کا کھولا جانا، چوتھی خصوصیت جہنم کے دروازوں کا بند کیا جانا، پانچویں خصوصیت جو ہے وہ شیطان کا قید کیا جانا، شیطان پابند سلاسل کر دیے جاتے ہیں، وہ آزاد نہیں رہ سکتے۔ حدیث رسول ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا جاء رمضان
فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، کہ رمضان کا مہینہ جب آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو بیڑیاں لگا دی جاتی ہیں، وہ آزاد نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح سے رمضان مبارک کی جو خصوصیت ہے، چھٹویں خصوصیت وہ یہ کہ ایک رات 1000 مہینے سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس مہینے کے اندر وہ رات کون سی ہے؟ شب قدر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی قدر کی رات، شب قدر یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور اسی چیز کی رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ اللہ کی قسم، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے، اتنی مبارک ہے، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا، تحقیق کی اس کی قسمت ہی پھوٹی تھی۔ یعنی ایک عقل مند آدمی، ایک بیدار مغز آدمی کبھی بھی اس رات کو نہیں ضائع کرے گا، اس رات کی قیمت کو سمجھتے ہوئے اس رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، تاکہ اسے اتنی بڑی خوش نصیبی اور کامیابی ہاتھ لگ جائے کہ اس کے لیے ایک رات 1000 مہینے سے بھی بہتر بن جائے۔ اسی طرح سے 7ویں خصوصیت جو ہے وہ یہ کہ اس رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان سے کہا تھا، جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر حج نہیں کر سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْجِلُ حَجَّةً۔ رواہ البخاری، رمضان کا مہینہ جب آئے تو تم اس مہینے میں عمرہ کر لو، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب میں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ رمضان المبارک کی کچھ خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے اور مہینوں سے ممتاز اور جداگانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس مہینے کی خصوصیت کا لحاظ کرتے ہوئے اس مہینے کو عظیم جاننے اور اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے اس مہینے کے اندر نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔